ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليتم عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان ربه لكفور صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواسطة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نبی الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار مطابع اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بلی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ فصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ جڑا حق نہیں مندہ حیدر ہوں ایمان یقین تے نہیں آیا، جڑا حق نہیں مندہ حیدر ہوں ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا، جڑا منکر ہے راز مردہ بشر اجے دین تے نہیں آیا، جے صدیق تا سچ مشکوک ہے تو سچ زمین تے نہیں آیا۔ اور امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے آئے حسن کیوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے اندر اہل بیت کی محبت کو آڑ بنا کر، اہل بیت کو آڑ بنا کر، امام حسن و حسین کو آڑ بنا کر، مولا علی کو آڑ بنا کر کچھ لوگ سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کرتے ہیں، کچھ لوگ حضرت عمر فاروق کی گستاخی کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی، سیدنا امیر معاویہ کی، حضرت ابو سفیان کی۔ تو میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ امام حسن پاک نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی کہ نہیں کی؟ امام حسن کے پاس زیادہ علم تھا یا آج صدیوں بعد ان مولویوں کے پاس زیادہ علم ہے؟ امام حسن نے تو صلح کی، کیا یہ مولوی نعوذ باللہ من ذالک امام حسن سے زیادہ علم والے ہیں یا ان سے زیادہ دین جانتے ہیں؟ جو بیٹھ کر ممبروں پر بھونکتے ہیں، صحابہ پر بھونکتے ہیں اور قوم پھر ان کے ساتھ کھڑی ہے اہل بیت کو آڑ بنا کر، اور لوگ اہل بیت کی وجہ سے ہی ان سے بات کرتے ہیں، لیکن وہ اہل بیت کو آڑ بنا کر، وہ پنڈی کے مولوی ہوں یا پنڈی کے سید ہوں، ہم کسی کو بھی جو صحابہ کا گستاخ ہے یا اہل بیت کا گستاخ ہے یا رسول اللہ کا گستاخ ہے، ہم کسی کو بھی جوتی کے نوک پر بھی نہیں رکھتے۔ ہمارا اپنا معیار ہے، ہمیں اپنے بابا جی معیار دے کر گئے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہمیں بابا جی معیار دے کر گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جب بڑوں کی بات آئے نا، اہل بیت کی بات آئے، صحابہ کرام کی بات آئے، ابوبکر صدیق کی بات آئے، عمر فاروق کی بات آئے، عثمان غنی کی بات آئے، مولا علی کی بات آئے، امام حسن کی بات آئے، امام حسین کی بات آئے، اہل بیت کی، سیدنا امیر معاویہ کی، صحابہ کی، اہل بیت کی بات آئے، وہاں تحقیقیں نہیں چلانی، وہاں اپنا علم نہیں جھاننا، جب بات بڑوں کی آ جائے تو بس یہ ساتھیں جو ہیں وہ قابل عزت ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے کہ صدیوں بعد ہم ان پر تبصرے کریں۔ آج رہ بھی صحابہ کی ذات کے ان کی بحث کے لیے، رہ بھی اہل بیت کے تھے، اور میرے آپ کو مولا کی ذات رہ گئی تھی کہ مولوی آپس میں بیٹھ کر حضور پر بحثیں کریں۔ کبھی ہم نے اپنے ماں باپ پر بحثیں کی ہیں، کوئی اپنی ماں پر بحث کرتا ہے، کوئی اپنے باپ پر بحث کرتا ہے؟
وہ اپنے رشتہ داروں کا بیعت کرنے دیتا ہے تو پھر حضور کی ذات رہ گئی تھی کہ مولوی بیعت کرے ادھر سے ادھر سے ادھر سے جواب دیتا ہے ادھر سے جواب دیتا ہے حضور کی شان ہے وراء الورا امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ حضور کی شانیں تو اتنی اعلیٰ وراء الورا ہیں کہ نبی صحابہ غوث قطب ابدال اپنے مقام پہ کھڑے ہو کر جو رب نے ان کو مقام دیے نا نبیوں کو صحابہ کو غوث قطب ابدال وہ اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہو کر حضور کے مقام کو دیکھے نا کہتے ہیں ٹوپیاں تھام کر ٹوپیاں کہتے ہیں ایسے سر اٹھا کر پھول اونچا دیکھو نا ٹوپی پہنی ہوئی تو گر جاتی ہے کہتے ہیں ٹوپیاں تھام کر گر عرش بری کو دیکھے ٹوپیاں تھام کر گر عرش بری کو دیکھے اونچے اونچوں کو نظر نہ آئے عفت تیری فرمایا حضور آپ کی شان تو بڑوں کو بھی نظر نہ آئے کہ آپ کی شان ہے کیا یہ تو امام بوسیری نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی شانیں ابھی اس دنیا میں چھپا کر بھیجی ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی شانیں اس دنیا میں ظاہر کر کے بھیجتا تو بوسیدہ ہڈی پر بھی حضور کا نام لیا جاتا تو وہ بوسیدہ ہڈی میں زندہ ہو جاتا آج ہم حضور کو چھوڑ کر حضور کے دین کو رسول اللہ کے دین کو حضور کی عزت و نموز کو حضور کی ختم نبوت کو حضور کا دین لٹ رہا ہو لوگ پھر ہمارے اوپر میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں مولوی وہ نہیں ہوتا جو ہم یہاں پر تقریر کر کے چلے جائیں تو بعد میں بحثیں کریں بعد میں ممبروں پر بیٹھ کر بعد میں آپس میں بیٹھ کر بعد میں ہمارے بعد کسی کی تقریر ہو تو وہ تقریر میں کہے مرد کا بچہ وہ ہوتا ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے جگہ ایسے گئے تو بعد میں دوستوں نے بتایا کہ جناب شاہ جی کی تقریر کر کے آئے بعد میں مولوی لگے ہوئے سن کہتے سن شاہ صاحب سے کوئی پتہ ہی نہیں میں کہ مرد کا بچہ تے ہوئے نا جڑا اکھاں تے وہ تے منافق ہے جڑا بعد وچ نہ کرے مرد وہ ہوتا ہے جو ہم کو نیاں کے نام کر اسی کسی دے کانے جو نہیں اسی ہر کسی جا کے تک پا کے گل کر سکتے کوئی ہوئے گا مولویاں دا کانا کوئی ہوئے گا پیراں دا کانا کوئی ہوئے گا سیداں دا کانا کوئی ہوئے گا ایم دا کانا کوئی ہوئے گا ایم دا کانا کوئی ہوئے گا چیئرمین دا کانا کوئی ہوئے گا کونسلر دا کانا اسی کسی دے کانے نہیں اسی رسول اللہ دے غلام سر جھکا کے جیے منہ چھپا کے جیے سکندر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے دو دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ جیے جو سر اٹھا کے جیے انشاءاللہ سر چک کے جیے پیچھے بزدلان والی زندگی نہیں گزارنی سر چک کے جیو گے تو تھوڑے جنازے بھی عزت آ رہے ہوں اور تھوڑے کوئی جڑا ہوئے رسول اللہ نے وفا کر دے گا انشاءاللہ بندہ کوئی بھی نہ آیا اور آپ رشتے بھیج کے بندے پورے کر دے گا پریشان حضور نے نال وفا کرنی ہے بس رسول اللہ دا دین نہیں چھوڑنا حضور دا رستہ نہیں چھوڑنا میرے آنکھوں مولا دے حضور دے دین نال اپنے قائد دے نال رستے بازو بھاڑ کے کھڑا رہنا ہے انشاءاللہ کھلونا ہے کہ تسی نہیں کھلونا دین دا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا آج دن تسی ہر ظالم کی آنکھیں تک پا کے گل کرنی ہے چودھری ہوئے کوئی ایم این اے ہوئے کوئی نمبردار ہوئے یہ نمبرداروں کو پریشانی تے ہون بڑھ گئی ہے نا انہوں نے کسی پارٹی کو پریشانی نہیں سی انہوں نے نون لیگ کو پریشانی نہیں سی پی ٹی آئی والے نون لیگ کو نون لیگ والے پی ٹی آئی دو زرداری والے پی ٹی آئی نو انہوں نے کسی نو پریشانی نہیں سی اور نمبرداروں نے بھی پریشانی ہے تے چودھریوں نے بھی پریشانی ہے کہ ساڈی ہن ٹکراہٹ گئی اگر لبیک والے آئے ساڈیاں نمبرداریاں گئیاں اگر لبیک والے آئے تے ہونا نہیں ہے اگر حضور کے دین اور چودھری کھڑا ہو گیا اصل چودھری وہ ہے اسی اس چودھری جو نہیں مان لیں پہلے گل ہے کہ حضور دے نال وفا کرے اسی نمبردار دی غلامی کر لیں گے میں کہ گل ہے کہ حضور دی غلامی کرے اسی کسی نمبردار دی غلامی نہیں کرتے کسی چیئرمین دی غلامی نہیں کرتے صرف اللہ رسول دی غلامی کرتے ہیں ساڑھے صرف انہیں دے کے چکتا ہے بس اس کو علاوہ کسی دے دروازے دے کے نہیں چکتا تے اپنا معیار بناؤ آج لوگ کہنے جناب دیکھو ساڑھی گلی دے ایک بدماش رہتا ہے انہیں جی 10 بندے مارے ہوئے ایویں ہوتا ہے کہ نہیں ہر گلی ایک بدماش ہے ہر گلی ایک ٹھیکیدار ہے ہر گلی ایک نمبردار ہے ہر گلی ایک مولوی ہے ہر گلی ایک پیر ہے کہ نہیں پیروں کے مرید ہیں میں کہ وہ پیرو اور تھوڑی طاقت مسجد سے صفا بچانے کا کم کیوں نہ آئی اور تھوڑے مرید میں دیکھا میں پتہ ہے کہ کرونا کی بیماری آئی نا کرونا پیر جہاں ہوتا ہے جہاں بیماروں میں دے شفا میں ہے کہ نہیں پیر ہوئے
کم آوے وہ پیر نہیں جو کرونا آیا پیر سب خود دستانے چاڑ کے بھاگے وہ کی تو پیر ہویا بھائی جب کرونا آیا تو پیر صاحب پہلے بڑا ماسک چڑھا لیا ساڑھے بابا جی نے نہیں چڑھایا تھا کرونا پھر بھی دستانے باقی بھامے دستانے بھی سنتائیں بھی دردرے پیران ہوتے بڑے بڑے انو جانتے ہیں کسی در نام لے لگی نا مریدہ نو غصہ لگ جائے اس وجہ تو نام نہیں لیں دے غیرت مند مریدہ نو ویسے ہی پتہ لگ جانا چاہیے غیرت مند مرید ہو ہے جنہا رسول اللہ دا غلام ہوئے پیر کا نہیں پیر دا دامن تاں تھامنے ہیں کہ ایسی بابا جی دا دامن بابا جی ہاتھ دے جا کے محنت کی تھی کس وجہ تو کی اس وجہ تو کی نا کہ بابا جی نے سانو رسول اللہ دی وفاداری سکھائی ہے سانو زندگی ایک باری بابا جی نہیں کیا میں نے نہیں یاد کہ بابا جی کیا ہوئے یار میرے نال وفا کریں ہمیشہ بابا جی یہی درس دیتا ہے کہ بس انہوں نال وفا کریں گے انہیں جانا ہر غیر سکام للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا پیر جڑا ہم خود پیگ ہو کے بہ گیا کرونا دی بیماری ہے کہ پیر صاحب دستانے بھی چاڑ لائے ماسک بھی چاڑ لائے لیکن پیسے پھر بھی نہیں چھڑے دیسی مرغے پھر بھی نہیں چھڑے بکرے پھر بھی نہیں چھڑے نظرانے پھر بھی نہیں چھڑے پھر کیسی ہے تسی پیر ہو مریداں نوں تسی شفاواں نہ دتیاں اور ساڈے بابا جی نوں جیڑا بھی ملن گیا نا کرونا دے وچ بابا جی آکھے تے تینوں کہان دیندا ہے اے نہیں کہ تو آیا کیوں ہوے او تینوں پتہ نہیں کرونا دی بیماری ہے بابا جی فرمایا تانوں آن دیتا ہے چلو آ جاؤ بغیر ماسک چڑھائے بغیر ہاتھ دے دستانے چڑھائے بابا جی ہاتھ ملائے کیوں ایدی وجہ کی سی انہاں نوں رب تے بھروسہ سی اودے رسول تے بھروسہ سی کہ حضور نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھو کوئی بیماری نہیں آج اگر حضور دا فرمان اسی منیا ہوندا تے انگریز دی غلامی کرتے حضور دا فرمان منیا ہوندا بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھوئے ہوندے تے دسو کی اسی سینیٹائزر یوز کرتے گڈی کے چلائے دا سینیٹائزر گھریں چلائے دا آفس سے چلائے دا سینیٹائزر انگریز دے ایڈے اسی غلام ہو گئے نماز واسطے اسی کدی آئے نہیں کرونا دی بیماری آئی تے مسجد بند کراون واسطے آ گئے کرونا دی بیماری آئی تانوں پتہ ہے فیصل مسجد بند ہو گئی فیصل مسجد سیل کر دی تھی کیوں جو ایس او پی ایس کا خیال نہیں کیا گیا ایس او پی ایس کا خیال نہیں کیا گیا کیوں جی فیصل مسجد کے اندر نمازیوں نے فاصلے نہیں دیکھے اس لیے فیصل مسجد سیل ہو گئی کشمیر کے اندر الیکشن ہوئے اوتھے کرونا دی بیماری نہیں سی کشمیر دے وچ میچ ہو رہے کے پی ایل دے اوتھے پاکستان دا میچ ہو رہا اوتھے کرونا نہیں انگلینڈ تے جرمنی دا میچ ہوا اوتھے کرونا نہیں لیکن کرونا صرف رمضان میں جاندا ہے کرونا صرف عید الفطر دے آندا ہے کرونا صرف عید الاضحیٰ دے آندا ہے ربیع الاول دے آندا ہے محرم میں بھی نہیں آندا اسی ہن کی کریے اے اوتے بیٹھ جو استاد کے صحابہ گئے اور آج چینل تے بیٹھ کے سانوں لبے کدے دہشت گرد لکھ دیو کوئی دہشت گرد پاکستان دا پھڑیا جاوے بھئی اسی تے ساڈے بابا جی کہندے سن اسی تے کری بہم و گمان کی دہشت گردی دے اتحاد پسندی سوچی ہی نہیں لیکن رسول اللہ دی عزت تے گل کرن دہشت گردی ہے تسی سب کو بڑے جیو چینل تے دہشت گرد جڑے ملالہ یوسفزائی دے پروگرام چلاندے دہشت کرتے ہو ملالہ یوسفزائی جڑا کہندی ہے بغیر نکاح تو لڑکے تے لڑکی دا تعلق ہونا چاہیے کوئی غیرت مند نوجوان ہوئے مسلمان وہ چاہتا ہے کہ میری بہن کا تعلق کسی نال بغیر رشتے تو ہوئے تے خان زادہ ہو جڑا بابا جی کہندے سن ہے حرام زادہ اور شفیع خان زادہ انہیں پورا ایک پروگرام کرایا پورا ایک پروگرام تے ملالہ نے ہیرو ثابت کیا اے تے سہیل بڑیچ نے کنے آکھیا سہیل بڑیچ نے آکھیا سہیل بڑیچ نے اپنے چینل ہوتے بیٹھ کے اپنے پروگرام ہوتے سہیل بڑیچ نے آکھیا کہ دنیا کا 97% میڈیا کتنا 97% میڈیا دنیا کا 6 کمپنیاں کی ملکیت ہے کتنی کمپنیاں مالک ہیں 97% میڈیا دیا اور 6 کمپنیاں کنہ دیا اور 6 یہودیاں دیا
اور جنہاں میڈیا دے ہیں مالک یہودی انہوں نے محمد عربی دے غلام تے دہشت گردی نظر آ گئے انہوں نے وہ دہشت گرد تسی سارا دن رات بچیاں نچاندے ہو تانوں وہ دہشت گردی نظر نہیں آئی اس وجہ تو اسی اس کی پرزور مذمت کرنے ہیں کہ جیو نے جڑے اوتھے کراچی دے وچ پولیس والے نے بم اور جڑے اپو ان کے کر رہے سن اوتھے بمباری واسطے آئے ہوئے سن دھماکے واسطے آئے ہوئے سن دہشت گرد تے پولیس والے نے انہوں نے پھڑ لیا تے جیو والے نے خبر چلائی کہ وہ دونوں بندے تحریک لبیک دے سن اسی کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ بیان واپس لو نہیں تو پھر انشاءاللہ سارے بڑے موجود ہیں پھر تھوڑے خلاف ٹرینڈ چل جائے گا در تے تانوں ویسے ہی ہے پہلے ساڈا 1 ملین دے ٹرینڈ کیا دینا پہلے سارے ٹرینڈ چلے کتنے لوگ سن 1 ملین ڈبو نو درد ہویا ڈبو بھونک گیا انڈیا سے مدد آئی ہے انڈیا دی تسی امریکہ کیوں لے لو تسی انڈیا موتی نو اپنے نکاحاں تے بلا لو شادیاں تے بلا لو انہاں دے پیسے لے لو منگل انہاں دے مانگ لو اور سانو اوتھے مسلمان بیٹھ کے ایک دو ٹویٹ کر دے تے تانوں دا درد ہوے اصل پینا ہور تے چیکاں ہور حالی تک میں گئے درد اے تسی محنت رکھو محنت کیتی رکھو پیغام ساڈا پورے کفر نو جا رہا ہے ایک کفر واللہ پاکستان دے کسی مولوی کی نو کفر نہیں ڈرتا یہودی پاکستان دے کسی پیر کی نو نہیں ڈرتے کوئی ہے جو سامنے بھی آوے ساڈے پاکستان دے کسی بھی سید کی نو عیسائی نہیں ڈرتے کسی بھی مذہبی لوگوں کی نو یہ کافر نہیں ڈرتے پاکستان دے کسی پارٹی کی نو نہ پی ٹی آئی کی نو نہ زرداری والے کی نو نہ نواز شریف نہ گدر نہ رومل والے کی نو کسی پارٹی کی نو یہودی عیسائی نہیں ڈرتے یہودیاں نو عیسائیاں نو کافراں نو ہندوؤں نو سکھاں نو پریشانی کی نہ کیوں ہے پوری دنیا کا کفر ایک سائڈ سے کھڑا ہے پوری دنیا کا کفر ایک سائڈ سے اور پوری دنیا کے کفر کے مقابلے ایک جماعت ہے اور جماعت کا نام ہے تحریک لبیک انشاءاللہ آنا ہے لوگ کہتے ہیں مولوی نہیں آنا تو میں کہ افغانستان میں مولوی آ نہیں گئے آئے نہیں تھے اتنے اور ساڑھی باری شروع انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا محنت کرنی ہے دین کو تخت دے لیان واسطے میرے آقا مولا نے تعلیم امت واسطے محنت کی ہے حضور نے خود 40 سال محنت کی ہے میرے آقا مولا نے سے دین کو تخت دے لیان واسطے بارڈر سے تلوار لے کے کھڑے رہے تو حضور کی خود نمازاں قضا ہو گئی ہیں خود دین کو تخت دے لیان واسطے آج لوگ نمازاں پڑھ کے لوگ سانو کہنے میں مولوی اسی نمازاں پڑھتے ہیں دیکھو جی اسی بڑی آسان کیتا ہے مسجد میں اسی ایک کلیم وشوا دیتا ہے اسی مسجد بنوائی ہے اسی دین ہون مطلب اے تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے سن جنگ سے تے کلمہ پڑھتے سن مسلمان سن زبان تو کی پڑھتے سن حضور کے پیچھے نمازاں بھی پڑھتے سن 5 وقت حضور کی زیارت بھی قرآن بھی مسجد جا کے نمازاں بھی حضور کو لا گئے فرمایا یا عرض کی یا رسول اللہ مسجد اسی نوی نوی بڑھائی ہے یا رسول اللہ اس مسجد میں افتتاح دے گا دے گا میرے آقا مولا نے فرمایا میں جنگ سے جا رہے ہیں واپسی لے کر دینا حضور جنگ سے چلے گئے وہ لا رہے تھے جس کا مجھے 80 زخم لگے کنے جنہیں دین کے خلاف کرے دین دے حق دین دے لئے کری تھپڑ ہی نہ کھادا ہوئے دین دے لئے کری تکلیف برداشت نہ کیتے ہوئے دے اور ہی کبھی ہولی 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 اور اصل مولا علی دے بارے سے بیکہ لیں جنہیں فیض آباد گولیاں بھی کھا دیا دے شہر بھی کھا دیا جنہیں کبھی دین دے لئے تکلیف نہ برداشت کیتی ہوئے دین دے لئے کبھی شر نہ کھاتا ہوئے او کبھی میں حسینیہ
میں کہ امام حسین دے سر نیزے تے چڑھوا لیا سی تے کدی چڑھ بھی نہیں کھادی تے حسین کیڑی کہتا اور حسین امام حسین کربلا کی قربانی اس وجہ تو دے کے گئے سن کہ پیچھے میرے نام تے پیر مولوی سید صرف میرے نام دے اصال ثواب کرتے ہیں امام حسین اس وجہ تو قربانی دیتی سی کربلا نے اس وجہ تو قربانی دیتی سی کہ پیچھے صرف سارے نام دے کھیرا پکدے رہے صرف سارے نام دے چاول پکدے رہے سارے نام دے صرف سبیلاں چلدیاں رہے حلوے دے ڈیگے بڑھدیاں رہے سارے نام دے لوگ نفرت کرتے رہے سارے نام دے لوگ صرف روزے رکھتے رہے امام حسین صرف اس وجہ تو قربانی دے گئے امام حسین نے کربلا سے نیزے تے اس وجہ تو چڑھوایا کہ امت کو پیغام دیتا کدی دین تے اوکھا ویلا آوے کہ کھیراں دے پاسے نہ لگ جائے اور درباروں پہ بیٹھ کے کائنات کی سب کو بڑا دربار دا سجادہ نشین میں خود ہوں امام حسین نے سب دس دیتا گنبد حضرات سجادہ نشین میرا بڑا برا امام حسن تے حسین اسی دربار پہ بیٹھ کے نظرانے نہیں لائے دین تے اوکھا ویلا آیا اسی دربار پہ بیٹھ کے حلوے تے ڈیگا نہیں بٹیا دین تے اوکھا ویلا آیا تے چاول نہیں پکائے نظرانے نہیں لائے مرید نہیں بتائے امام حسین کربلا جا کے پیغام دیتا کہ دین تے اوکھا ویلا آوے تے سر نیزے تے چڑھوا لینا لیکن کسی ظالم کے ہاتھ نہیں دینا آج ہنسی کتنی نہیں کرے زندہ باد زندہ باد دورے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت اسی قرآن آج خدا دی قسم اتنا ظلم نہ کرو تسی کہ ایسا پاکستان دے ہر چیز تو اعتماد چک جاوے ایک ہی ادارہ رہ گیا عدالتی نظام جنہوں نے سانو اعتماد ہے سارے نال الحمدللہ کیتا بھی ہے انہوں نے عدالتہ نے بندے بھی سارے چھوڑے اس وجہ تو سارے قائد تے اتنا ظلم نہ کرو کہ سارے ساڈے تو بھی اعتماد پہنچ جاوے ہاں آج سارے قائد نوں رہا کرو فوری آنا ضرور ہے سارے قائد میں آج نہیں کل آنا ضرور ہے میرے آقا مولا نے تے اللہ تبارک و تعالی نے خفیہ تدبیر ضرور فرمانی ہے ہاں اللہ تعالی دے انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا آنا لیکن آج خدا دی قسم سارا دل ٹوٹیا ہے کہ دو مہینے ہو گئے ناجائز نظر بندی ناجائز پڑتی ہی نہیں وہ دے خلاف صرف سماعت والی تک نہیں ہو رہی سی تسی خود سوچنا کہ کنوں دے نال کھلوتے ہو کل نو تواڈے تے آج دین واسطے تسی نہیں کھلو رہے نا تواڈے تے اوکھا ویلا ہے تے تواڈے نال بھی کسی نے نہیں کھلونا آج دین نال کھلو جاؤ اسلام نال کھلو جاؤ دسو لاک ڈاؤن لگیا پہلا پورے پاکستان دے بڑے بڑے کاروباری بھی بڑے بڑے کروڑ پتی بھی نس گئے نسے نہ نسے اللہ بیک والے سن جنہوں نے غریباں دے گھریں جا کے کروڑوں روپے جا کے بنڈے اے رب دی توفیق ہے تسی اسلام نو چھڈیا اسلام پھر بھی اوکھے ویلے تواڈے گھر پہنچایا آج اسلام دے نال پڑھو جو روٹی پانی دا کوئی مسئلہ ہی نہیں اسلام دے نال کھلو تو صحیح تسی سید خلیل احمد قادری سید ابو الحسنات محمد احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ساری زندگی جیل کی ساری زندگی آپ نے اندر بیٹھ کے تفسیر لکھی ہے قرآن دی تفسیر الحسنات سید محمد ابو الحسنات قادری آپ حضور داتا علی بیری دے خطمہ شریف ہے آپ دفن ہے آپ دے بیٹے سن سید خلیل احمد قادری مسجد وزیر خان دے وچوں آپ نے چک لیا مسجد وزیر خان نے چکیا دے آپ نا مہینہ جیلے بند رکھیا آپ فرمانن کے ایک ڈیڑھ ہفتہ انہوں نے میں کھانا نہیں دیتا کوئی چیز کھانا نہیں دیتی تے اس دوران انہوں نے میری جیل دے وچ سانپ تے بچھو بھی چھوڑ دیتے سید خلیل احمد قادری آپ فرمانن کے میں انہاں سانپ تے بچھو میں رکھیا میں آکھیا اوئے جان دے نا حضور دی ختم نبوت دی خاطر آیا کہنے نے سانپ تے بچھو جڑے سن انہاں نوں پرے لگ کے بیٹھ گئے انہوں نے کہا جناب جنہاں دا نام تس لیا انہاں نوں اسی جان دیں آج یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تانوں پتہ ہے 2018 دے وچ کریک ڈاؤن ہویا نا بابا جی بھی گرفتار ہوئے سارے دوسری اسی سارے گرفتار ہوئے اس تو بعد جب باہر آیا آپ سارے بڑے بڑے ویڈیو بیان آئے ساڑھا تعلق نہیں 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 آئے نہ
سارے مولوی سن نس گئے 2021 دے وچ بھی ہن کریک ڈاؤن ہویا ہن بھی نوجوان جیلیں وچ چھٹ کے آ رہے ہیں کسی ایک دا بیان سنیا تسی فرق پتہ ہے کی ہے پیر دفعہ سارے حلوہ کھان والے مولوی سن اس دفعہ مولوی نہیں سن سن جوان پینٹ شرٹاں والے لیکن مسجد کی عشق رسول پیتے ہویا سی اندر 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 غیرت موجود سی یہ آیا بار سارے نوجوانوں نے پتہ کیا اے جیل ہے وہ یار ایتھے تے روٹی بھی سونی ہوندی ہے روٹی کھاؤ تے سوتے رہو سکون اس کو اور کی اس وجہ تو پریشان نہیں ہونا ہمت نال دلیری نال کھلوتے رہنا دین دے نال یہ مشکل وقت گزر جانا ہے بابا جی فرماندے سن کہ وقت کی یہ خاصیت ہے جیسا بھی ہو وہ گزر جاتا ہے وقت کی یہ خاصیت ہے گزر جائے گا لیکن انشاءاللہ تاریخ میں لکھا جائے گا 3021 دے وچ تسی اسی نہیں ہوں گے کوئی پتہ نہیں ہوں گے اسی 3021 لیکن تاریخ تے ہوئے گی کتابوں میں ہون گیا تاریخ دے وچ ایک بابے دا نام بھی ہوئے گا دیکھو سوچو 1929 بڑے بڑے سید سن بڑے بڑے پیر سن کسی کا نام سمجھ نہیں آتا لیکن جڑے غازی المدین شہید نال سینہ تان کے کھلوئے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پیر سید دیدار علی شاہ صاحب پیر سید مہر علی شاہ صاحب انہاں سید کا نام آج تک غازی المدین کے نال ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے نا 3021 دے وچ ہور کسے دا نام ہوے نہ ہوے ساڈے بابے دے نال بابے دے پتر دا نام بھی ہونا ہے اودے نال پیر سید ظہیر الحسن شاہ دا نام بھی ہونا ہے ڈاکٹر شفیق امینی دا نام بھی ہونا ہے قاضی محمود آوان صاحب دا نام بھی ہونا ہے جڑے جڑے ساڈے قائدین سید سرور شاہ صاحب غلام اللہ قائدی جڑے جڑے کھلوتے تاریخ ہوئے گی تسی نہیں ہو گے اے حکمران نہیں ہون گے لیکن 3021 بھی ہوئے گا کتاباں بھی ہون گیا انہاں کتاباں دے وچ محمد عربی دے غلاماں دا نام بھی ہوئے گا او دے وچ انشاءاللہ تہاڈا نام بھی ہوئے گا 1954 دے وچ نا نوجواناں نوں پھڑ کے لے گئے جیل وچ تھانے پھڑ کے لے گئے ختم نبوت دی خاطر تحریک شروع ہوئی نا انہاں دنوں تو چمن دی تحریک سی ختم نبوت دی نوجواناں نوں پھڑ کے لے گئے تھانے دے وچ پڑے ہوئے اسی کے افسر آگے انہیں کہا بھی یہ بچے نے کیوں پڑھیا انہیں کہا یہ روڈ بند کر کے نا یہ تاجدار ختم نبوت نعرے لا رہے ہیں انہیں کہا اچھا انہیں کہا کان نہ بلا کان نہ بلا بچے نے کان نہ بلا انہیں کہا 10 کنے چھتر مارا 10 ہوئے کنے چھتر مارا تینوں نوجوان داسی سنے اسی پڑھے اسی دیکھے نہیں سی لیکن 2021 کسی ویک بھی گئے نوجوان نے جو افسر نے کہا 10 کنے چھتر مارا نوجوان نے کہا پتر ہے جن نے جہنم میں سہ سنے انہیں مارا ساڑھے نال ظلم نہ کرو جتنا کہ جا کے تسی سہ سکو اور نوجوان گئے نا 2 نوجوان 3 نوجوان 16 سال 17 سال یا 15 سال اس طرح 18 سال دوتے کوئی نہیں سی 3 نوجوان عدالت کہتے جج نے پوچھا بھی انہوں نے جرم کی ہے اور نوجوان خود بول پہ انہوں نے کہا ساڑھا جرم ہے گستاخ رسول کی ایک جناب جرم حق کریے تاں لگیا نے ساڑھا جرم ہے من سبا نبی چاہاں تاریخ سنے اسی لیکن اسی ویک بھی لیا اسی سنے اسی ایک نوجوان پھاڑ کے لے گئے عدالت دے وچ کچہری وچ کھلوتے انہیں کہا بھی یہ کی جرم ہے انہیں کہا جی جناب روڈ بند کر کے جائیں تانوں پتہ ہے شیطان تاثیر جنہوں نے ممتاز حسین قادر نے 27 گولیاں تانوں پتہ ہے گن جڑی وہ جڑی گن ہوندی ہے مینوں دا نام نہیں آندا میرے دوست نے دا نام دسیا وہ کہندا اس گن دی خاصیت ہے کہ وہ ساری گولیاں کے نشانے نہیں لگدیاں اور اس گن دی خاصیت ہوندی ہے بھی ایک رات کے مارو نا تسی گولیاں اور 27 گولیاں تھوڑی بہت ادھر ادھر لگن گے ایک کے نشانے نہیں لگان گے لیکن کہہ رہے ممتاز قادری درت و بہادری ممتاز حسین 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 قادری
ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے کہ جب میں گولی چلانے لگا نا میں اگر یہ سارے گارڈ کھڑے میں گولی چلائی میں نے جو پیچھے بھون کے رکھ دینا لیکن ایک باری میں نے ذہن میں سوچیا کہ صرف اتنا سوچنا سی پچھو میں دیکھا غوث اعظم بھی آ گیا داداری میری بھی آ گیا آج صاحب فرمانے انہوں نے کہا تو گولی چلا پچھو اسی نہیں چلن دے ستائی کی ستائی گولیاں ایک کے نشانے دے ہوتے شیطان تاثیر دے سینے جواریاں پانی میں کی نہیں جواریاں پھر کچھ ہویا پھر جیل دے بیت آلہ حضرت دیوی بھی ملن آ گیا یہ میرے آپ کو مولا بھی آئے نہ آئے بابا جی فرماتے ہیں دین دا کم اتنا کرو کہ خود مالے کے تھے آ جاؤ اسی جنوں ملو جی دعا منگو بابا جی کہتے ہیں بابا جی فرماتے ہیں بھی مدینے دے سے کہاں جائیں جو رسول کا دین تک کو دے ملائیے یعنی میں کہ سمون اور مدینے جاواں تے گل تے یہی ہے کہ جڑا حق کہتا ہے لیکن کہ اللہ آپ کو مدینے لے جائے بھی مدینے تے گئی پہلے سے مدینے والے تے بابا جی فرماتے ہیں کام تے کرو دین مصطفیٰ کو تے لے آو نظام کی گل تے کرو نظام پاکستان سنی کتنے ہیں جی 80% سنی ہیں کتنے ہیں 80% سنی ہیں جڑے کہنے یا رسول اللہ کہنے نہ میں یار 80% یا رسول اللہ کہنا لے ہوئے تے نظام پھر امریکہ تھا ڈب کے نہیں مرنا چاہیے دیتا نہیں 80% یا رسول اللہ کہنا لے ہوئے نظام پھر برطانیہ تھا غلامی پھر انگریز دی پھر حکمرانوں دی علامہ اقبال کہتے جیڑا بندہ حکمرانوں کی غلامی کرتے کرتے مرتا ہے نا وہ بارے قبر کی ہے اقبال نے غزل لکھی علامہ اقبال کہتا ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نے سمجھی کیا کیوں خواب میری سوز ناک علامہ اقبال کہنا میں قبر سے گیا نا قبر گئی تھی نا ایک قبرستان کیا دے ایک قبر رو رہی تھی میں نے سنیا بھی کی کہہ رہی تھی قبر اپنے منہ کے کہہ رہی تھی ظالم وہ ظالم اللہ تعالیٰ نے تینوں اس دنیا کے اللہ رسول دی غلامی واسطے بھیجا سی تو حکمرانہ کا غلام بنایا رہا ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نے سمجھی کیا کیوں خواب میری سوز ناک تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر تیری میت سے میری زمین کا پردہ نموز چاک علامہ اقبال کہتے ہیں قبر غلام کہتے ہیں جڑا ایم کا غلام ہوتا ہے جڑا عمران کا غلام ہوتا ہے جڑا نواز کا غلام ہے انہوں نے کہتے ہیں قبر تیرے آن کی وجہ تو میرے اندر پہلے بھی اندھیرے سن تیرے آنے کی وجہ تو اور اندھیرے آ اور تیری وجہ تو خود میری زمین دی ایک اقبال کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا علامہ اقبال کی کتاب تجھے میرے موبائل بھی ہونے سے میں تنوں پڑھ ایک علامہ اقبال کہہ رہے ہیں قبر کہیں گے میرا غیروں کی محکوم کیوں کہنے حاکم دے غلام ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا کہ حاکم دا غلام سی تو قبر کہیں گے تیری وجہ تو خود میری قبر کی عزت ہی خراب ہوئی ہے میری زمین کی عزت خراب ہوئی ہے الحضر محکوم کی میت سے 100 بار الحضر علامہ اقبال کہیں گے قبر سے رب دے کے گرانی ہے رب دے کے توبہ نے ابھی ایسے کہنے کہ یا اللہ معاف فرما یا اللہ میری توبہ کہنے ہیں نا اقبال یہ ویسے اردو ادب دے وچ ہے تے توبہ تو بھی اگلی گل بن جاوے نا توبہ تو بھی اگے چلی جاوے تے اوتھے لفظ استعمال کیا جاندے الحضر الحضر دا لفظ علامہ اقبال کہتے ہیں قبر رب دے کے گر گراتی الحضر محکوم کی میت سے 100 بار الحضر یا اللہ اس غلام کی میت کی میری توبہ میری 100 باری توبہ اے خدائے کائنات اے اسرافیل اے جان پاک کہتے ہیں یا اللہ حضرت اسرافیل نے کہ سور پھونکے قیامت برپا ہوئے اس زمین اس بندے میری زمین کو کٹ دینے لگے محمد ایبی کا غلام دے نہیں تو پھر قیامت برپا کر کے اس بندے کو کٹ دے غیروں کی غلامی کرتے رہے ایسی ساری زندگی بھلا آیا شیر آیا تیر آیا گدڑ آیا لمڑ آیا فلانا آیا تے محمد ایبی کا دین کتنے گیا یار قائد اعظم نے پاکستان میں نعرہ ہی لایا کہ پاکستان کا مطلب کیا نعرہ کسے لایا اب تک ساڑھے بڑے کی گل کسی کسی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ دے موقع دے نا سامنے رومیہ کی فوج کھڑی 3.5 لاکھ کتنی 3.5 کہنا آسان آئے تھے ڈال آگے سارے نرسان گل یہی ہے ڈال آگے یہ کہنے نا سی کشمیر عذاب کراؤں گے ڈالے دے گئے لتا کمبل لگ جائیں یہ کہنے نا سی فلسطین جاؤں گے ڈالا بے کے کمبل لگ جائیں فلسطین دے میں نے کہا پتر ٹینک نہیں ہونے دے تو صرف ڈالا ہے ادھر کلاشن کوفہ نہیں ہونے ہوتے تھے ہیلی کاپٹر دے ادھر جنگی جہاز کی بمباری کرتے اتنے کہ میں جانا ہے پتر پہلے اتنے گل کر رہے تھے چلے
دلیری والی گل کر کوئی مردانی والی مردانہ گل کر مرد والے تھے کم مرد بن کے بھی کھا جب سارا قائد بنے ہیں کلندرانہ ادائیں ساڑھا 3 مہینے بعد قائد آیا تھے جھکے نہیں وہ جڑا چوہان سی ختم نبوت کا جی محبت کہ مجاہد ختم نبوت وہ کہنا چوہان سی نذیر احمد چوہان نہیں دوسرا ایک نذیر چوہان وہ ختم نبوت کا مجاہد کرنا پھرتا سی ایک جیل دہاج اٹیک ہو گیا پھر کہتا میں معافی مانگتا ہوں مجھے جہانگیر کریم نے غلط راستے پر لگایا تھا میں عمران خان سے بھی معافی مانگتا ہوں عمران خان بھی مجھے معاف کر دیا جو بیان ہے کہ عمران خان نے مجھے معاف کر دیا اور رب کی نبی کبھی معافی تسی منگی ہے کہ نبی نے ختم نبوت کے خطارے نہ کریا اور رب دی بارگاہ کی جھکے تے پاکستان دے بڑے بڑے عہدے تے قاضیاں نے بٹھائی بیٹھے ہیں پاکستان دے بڑے بڑے عہدے تے قاضیاں نہیں ہیں علی عمران کہتے ہیں پاکستان دے وچ یہودیوں دی تعلیم ہونی چاہیے عیسائیوں دی تعلیم ہونی چاہیے ہندوؤں دی تعلیم ہونی چاہیے سکھاں دی تعلیم ہونی چاہیے ایک مدرسے تے تسی بند کروا رہے ہو قرآن تے تسی پڑھائی نہیں دے مسجد تسی بند کر رہے ہو یہودیوں دے پیچھے بیٹھ کے تسی کہتے مسلمان اپنے ریاست مدینہ تے نہ لیندے ہو ریاست مدینہ تے انہوں نے کہ میں کرے قوم کوئی سارے نال بات کرے نا ایویں بڑھ کر کے سوشل میڈیا تے بیٹھ کے بڑھ کرنے نال کچھ نہیں ہوندا آمنے سامنے بیٹھ کے گل کرو ساڈے نال حضور دا دین لیلھا کنہارھا حضور نے فرمایا میرے دین دا دن بھی چمکتا رہے تے اور رات بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے قیامت تک میرے آقا دے سارے نظام پہنچ جان کے سارے نظام ختم ہو جان کے قیامت تک میرے آقا دا دین چمکتا رہے گا اور حضور دے دین نال جڑا کھلوئے گا وہ بھی چمک جائے گا کیوں اعلیٰ حضرت فرمانے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے اللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا نہیں پتہ لگے منافقین نو وہ بندہ منافق ہے جڑا باہر جا کے کبھی مولوی ممبر سے بیٹھ کے سیاسی گفتگو کر رہا ہے وہ منافق ہے جڑا باہر جا کے کبھی مولویوں کو بھی پتہ ہو ممبر سے بیٹھ کے دین بیان کری جائے ہے کہ تینوں قرآن نہیں پڑھنا آتا ویکھ کے ختم ہو جائے نا قرآن کھانی ہوئے تھے دنیا دار کسی بندے میں دے دو بس سپارہ ایلو جی سپارہ پڑھو دو گھنٹے لا دیں سپارہ مکانیاں الحمدللہ رب العالمین ایویں پڑھتے ہیں قرآن جنہوں نے قرآن نہیں پڑھنا آتا ساڑھے بارے گلاں کرتے ہیں کہ مولویوں کی پتہ سیاست دا میرے آپ کو مولانا نے خود 10 سال سیاست نہیں کی تھی سیدنا صدیق اکبر سیاست نہیں کی تھی وہ عالم ہی نہیں جڑا سیاسی نہیں ہے حضور دی حدیث ہے بخاری شریف دی حدیث ہے حضور نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء اللہ کہنے کہ اسی سیاسی آئے نہیں مولوی نے سیاست نام کی کام اسی نہیں کرنی سیاست میں کہ میرے آقا نے سیاست کی تھی تو نبی کے علاوہ کوئی اور رستہ بنا کے بنایا نہیں کی تھی انہوں نے سیاست مکے کے سرداروں نے جا کے دین کی دعوت نہیں دی تھی اسی کی وہی دعوت دینے ہیں اسی کی وہی گل کرتے ہیں آج حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ حضور دے دین جب حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دے سارے نبی سیاستدان سن بنی اسرائیل دے سارے نبی یہ سن سیاستدان سن تے میرے آقا مولا نے حضور نے فرمایا میری گل نہیں ہے یہ حضور دی حدیث ہے حضور نے فرمایا میری امت دے علماء وہ بھی نبیوں دے وارث کون ہوں گے حضور نے کی فرمایا نبیوں دے وارث کون ہیں حضور نے فرمایا میری امت دے علماء بھی بنی اسرائیل دے نبیوں دی طرح ہوں گے وہ بھی سیاست کریں گے حضور فرمان علماء سیاست کریں گے علماء تمہیں نصیب نہیں کریں گے پھر وہ مولوی ہیں پھر وہ رسول اللہ کے رستے لے ہیں حضور فرمان سیاست کریں گے اپنے اسٹیجوں میں سیاست میں بٹھا کے کہیں سارا سیاست کا تعلق نہیں اپنے اسٹیجوں میں بلے کے نعرے لا کے کہیں سارا سیاست کا تعلق نہیں اپنے اسٹیجوں میں شیر والے بٹھا کے کہیں سارا سیاست کا تعلق نہیں اپنی دربار میں ایسا کہ ملے کے کہیں سارا سیاست کا تعلق نہیں سیاست کا تعلق نہیں تو پھر سیاست نہ اس کا تعلق ہے کہ سانو ہی سمجھاوے گا سانو بھی آگے گل کرے میں وہ گل کر رہا تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید سامنے فوج کھڑی کتنی 3.5 لاکھ صحابہ کی تعداد کتنی سی 36,000 کتنی 36,000 انہوں نے پہلے اپنا لشکر بھیجیا 60,000
3.5 लाख فوج جو کافروں نے لشکر بھیجا کتنا 60,000 دا پہلے بھیجا بھی تسی اگے لڑو پیچھے بیک اپ دیکھو گے اسی کھڑے ہیں انہوں نے لشکر جو 60,000 آگے آیا تھے حضرت خالد بن ولید بن حضرت ابو سفیان پوچھا آپ نے فرمایا جناب دسو کتنے صحابہ لے کے جاؤ گے لڑنے واسطے حضرت خالد بن ولید نے فرمایا جناب 30 صحابہ دے دو خالد بن ولید نے مننے والے دورے کون ہیں اسی فیض آباد جو بیٹھے تھے کتنے ستارہ چاند ہوں گے 1000 کہہ لو 10,000 پہلے جس ٹائم حملہ کرنے واسطے آئے تھے اس ویلے 900,000 بندہ سی کوئی 400-500 بھی کہتا ہے زیادہ بھی ہوئے گا لیکن زیادہ تعداد نہیں سی سامنے صرف 32,000 کی ایکس ڈی سی پولے سالے علیحدہ ساڑھے کو کچھ بھی نہیں بے سر و سامان خالی ہاتھ صرف لبیک دے نعرے لا رہے تاج تارے ختمی نبوت دی پاور لبیک یا رسول اللہ دی پاور تے سامنے انہوں کو کی سی فلاشن توفاں انہوں کو 72 بند گڈیاں انہوں کو ٹینکی سب کو طاقتوں سن انہوں کو نہیں سن بے سر و سامان کی حالت ہے انہوں نے مسایا نہیں مسایا حضرت خالد بن ولید حضرت سفیان کیا جناب 30 صحابہ لے کے جا رہے ہو صحابہ نو شہید کریں آپ نے فرمایا جناب تو تھوڑے بندے سے زیادہ لے کے جاؤ 60,000 بندہ ہے کوئی 100-200 کوئی 600 بندہ سے لے کے جاؤ حضرت خالد بن ولید فرمایا جناب 60 اور دے دو 30 اور دے دو 60 صحابہ جو علاوہ میں بندہ ایک بھی نہیں لے کے جاؤں وہ منظر کیسا ہونا ہے یاد ہے 3.5 لاکھ کی فوج سامنے 60,000 لشکر اگے 2,90,000 تک پیچھے کھڑا ہوئے اور تلواروں میں ہمیں طاقتور بھی ہوئے ظاہر طور سے اور ادھر صرف 60 صحابہ جا رہے ہوں اور وہ کس انداز میں جا رہے ہوں وہ انداز کے ہوئے ہوں اتنے نے یار صدیاں بعد ایک نوجوان 26 سالہ 3 مہینے بعد آیا اور دا انداز لے کے پوری امت ایک بڑی خیر آتے ہوتے ہو آٹو پہ ہوندی ہے نا کی کہنے میں پریڈ پوریڈ کی ہوندی ہے اور آمنے سامنے کھڑا کے پڑے اکھا اکھا بھی کھانے اندر کچھ نہیں ہوتا اکھا اکھا بھی کھائی رکھتے ہیں وہ واقعہ بارڈر دیتا ہوں میں ادھر گیا نا تو خود سارے نے نعرہ لایا نعرہ تکبیر اللہ اوپر سے اچھا میں کہا یار اتنے اگر اشارے بیٹھ کو سکون جب میں نے مزہ بڑھا ہے اللہ اوپر سن کے نا دلوں کٹی ہوئی اور نعرہ رسالت اتنے نہیں لگیا تھا نعرہ حیدری نہیں لان کرتے کیونکہ قادیانیاں تو روز ہیں نا پھر کہ اوتھے وہ نعرے لگے نا میرا دل خوش ہو رہا ہے میرا اوتھے دل اٹھتا میں کہ یا اللہ سن کو ایک باری موقع دے گا ایتھے بارڈر تے بیٹھ کے ہوئے پریڈ روزانہ تے اوتھے ہوئے لبیک نعرہ بابا جی کہتے سن ہندوؤں دیا دھوتیاں بڑی جان گے انہاں دیا وردیاں خراب ہو رہی خدا کی قسم لبیک تے نعرے دی پاور ایسی ہے ساڈے نعرے تے دوروں لگے لوگ کہنے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سب نبی بات کرو سب نبی بات کرو سمجھ ایک اللہ سال حسین بھی آیا 2 جولائی ساڑھے سینے اور چوڑے ہو گئے ساڑھے ایمان اور بازا ہو گیا ساڑھے سینے اور چوڑے ہو گئے اسی اور حالت سے چاہ کے جینے لگ پہ کہ ساڑھے قائد تو اتنے ظلم دے باوجود ساڑھا قائد 26 سالہ نوجوان محمد عربی دا غلام اے کہ اتنے ظلم تو بعد آیا تو سینے چوڑا کر کے آیا دسو یار ایک نوجوان صدیوں بعد گئے کہ ساڑھے ایمان تازہ ہوئے دسو خالد بن ولید جب چلے ہوں گے تو کیا ہونے
حضرت خالد بن ولید تلوار چاہ کے صحابہ نال جڑی چال چلی ہوئی تھی اوتھے کفر ہلے ہوئے گا جدو حضرت خالد بن ولید جا رہے سن صحابہ نوں لے کے الوداع والے ہے کہ امام نے لکھا کہ جڑا صحابہ دا انداز سی اللہ اکبر ہے سینہ چوڑا کر کے ایویں ہم جا رہے سن انہاں دا لشکر جڑا سی نا 60,000 دا انہوں نے اپنے جرنیل نوں بھیجا انہوں نے جدے کہے نا بھئی 60 تیر بندے ہیں 50 100 بھی نہیں ہوندا 60,000 پیچھے 2 لاکھ لوے یہ بھی شاید معافی منگن والے اگلا بندہ تو یہی سمجھتا کہ یار لڑائی شڑائی کی گل نہیں کوئی تیسری رات کٹن آ رہے کوئی پچھلی رات کٹن آ رہے آج بھی یہی کہنا شیخ رشید نہیں کہنا وہ کہتے ہیں لبیک والے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا ہی نہیں چاہتے ان کا قائد 1% بھی اس لیے ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات ہو ہی نہیں رہے اس لیے ہمارے اوپر یورپ کا پریشر ہے یورپی یونین کا پریشر ہے اس لیے ہم اس کو نہیں چھوڑے انہیں آ کے آن دا ریکارڈ کر لیں انہیں آ کے مثالے ہوتے انگریز کا پریشر ہے تارا سی محمد ہے پھر بھی قوم کو سمجھ نہیں ہوتی پھر بھی سمجھ نہیں آتے خالد بن ولید جب جا رہے سن انہوں نے اپنا جرنیل بھیجا کمانڈر انہوں نے کہا جاؤ بھی گل کر کے آؤ شدہ واسطے آ رہے ہیں تو کوئی گل نہیں اسی ویسے ہی عام معافی دے دینے ہیں پر معافی کر دینے ہیں کوئی آپس سے بیٹھ کے گل ہی نہیں کرتے ایویں چلے جاؤ اسی طرح نہیں لڑتے تو نہیں لڑیں گے پیچھے نہیں آؤں گے جو خالد بن ولید کو لو گیا نا کمانڈر انہیں جا کے آ گیا جناب معافی مانگنے آ رہے ہو شدہ واسطے آ رہے ہو حضرت خالد بن ولید آپ دا انداز کی سکتا آپ نے اکھا مبارک لا لو چلا دے آپ نے فرمایا کوئی صلح واسطے نہیں آ رہے اسی تھوڑا خون پی آ رہے ہیں صبح سے رہ گئے لبیک لبیک حضرت خالد بن ولید صحابہ فرمانے صبح تو لے کے شام تک 60 صحابہ 60,000 میں لڑتے رہے آج دے پیرن میں ڈر لگتا ہے اسی شہید میں ہوتا بھی ہے کیا بات ہے شہید ہونے میں ڈر لگتا ہے وہ کیڑا پیر ہے جڑے تم شہید ہونے میں ڈر لگتا ہے اور دین کی خاطر میں حضرت درار بن ادور جنہوں نے نام رکھتے ہیں کہ پاکستان کو درار ٹینک ہے نا حضرت درار آپ نے قمیض لا کے لڑتے ہیں ایسے سب کچھ ہوئے مرید ہوئے سب کچھ ہوئے پھر بھی پیرن میں ڈر لگتا ہے زندے لئی نہیں کرتا مرید بیچارہ پیسے مرید تو بیچارہ دو پیس رہے ہیں ایک تو پیر دے کے پیس رہے ہیں دوسرا 5 سال بعد پیر تے کہنے دے ووٹ دے کے پیس رہے ہیں ایویں ہی ہو رہا ہے نا ادھر بھی پیسہ جا رہا ہے ادھر بھی بیچارہ لٹیا جا رہا ہے وہ بیچارہ جائی جا رہا ہے پیر صاحب مزے کر رہے ہیں ہر سال عمرے دے ٹرے کرے ہر سال حج جانا تے پیر صاحب جا رہے ہیں حج تے میں کہ تواڈے بارے پیراں دے بارے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت گل کی ہے میں نہیں کرتا وہ شاعر دا بیان کر دینا شاعر کہتے ہیں پیٹ میں حرام پیٹ میں اور طواف میں طواف ہر سال عمرہ ہر سال حج دیکھو جی میرے پیسہ ہر سال مکہ والے گزارے ہر سال مدینے والا سروال ہوتا ہے میں کہ نہیں تسی سمجھے نہیں وہ تے ابو جہل بھی رہندا سی مکے وہ تے ابو جہل کعبے بھی مار جاندا سی تے رب نوں بلا بناندا سی اے تے آزمائش ہے نا مسلمانوں دی کہنے جی ہاتھ سارے شاید کہتے پیٹ میں حرام اور طواف میں پیٹ میں حرام اور طواف میں طواف کعبہ اس چکر میں ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں ہیں کعبہ گھر میں ایک چکر لائی پھرتے کون چکر دے کے دیتے پھر میرے چکر حضور دے دین دے غداری ہو رہی ہیں ناموس رسالت دے گستاخی حضور دے گستاخی ہو رہی ہیں صحابہ دے گستاخی ہو رہی ہیں دین مصطفیٰ لٹیا جا رہا پیر صاحب ہر سال آتے دین دی گل پیر دی پاکستان دے پیر دی بڑا پیر جڑا پاکستان دے سمجھ جو تہاڈا بڑا پاکستان دا پیر ہوے او دے بھی او تو لے کے تھلے تک میرے بھی سارے دے لوا دے کہ فلیکس بنوا کے بڑے بڑے کارٹون گندیاں شکلاں پیراں دیاں بگاڑ کے جڑے اس میں موجود ہیں سارے نے گندیاں شکلاں بگاڑ کے شکل بگاڑ کے لا دیو چوکے لا دیو پاکستان دے بڑے بڑے چوکے عمران دی لوا دیو نواز دی لوا دیو سرکاری دی لوا دیو مولوی دی لوا دیو پیراں دی لوا دیو سارے نے شکلاں بگاڑ کے گندیاں شکلاں بگاڑ کے انہاں دی شکلاں چوکے بڑے بڑے فلیکس لگا دیو سارے ٹھیک ہے پھر اسلام امن کا راستے ہے اس لیے ہم کسی کو خوش نہیں چاہتے یہی کہتے ہیں یہی کہتے ہیں
یہ مسجد ہے بیٹھے تو صحیح صحیح رکھنا کی کیسے جناب عمران نے منن والے بال آ جاتے ہیں کہ جناب کنے سارے لیڈر کی شکل دکھائی اسی احتجاج کرتے ہیں کنے نواز کی شکل دکھائی کنے زرداری کی دکھائی کس نے سارے پیر صاحب کی شکل کہتی ضرورت ہے کہ سارے پیر کون ہے غلط شکاری دکھائی شکل دکھائی آن کے نہیں آتے خدا دی قسم آن کے کسی دی بڑھوا کے لاؤ آزما کے لے ساڑھے واسطے تو مسائل ہے کہ بڑھوا کے لائیے چلو کسی عام بندہ بڑھوا کے لاوے میں ویسا ہوتے نال ہوندہ بیچارے نال کی ہے بڑھوا کے لاؤ تے سارے پیر بھی آ جاسن سید بھی آ جاسن مولوی بھی آ جاسن لیڈر بھی آ جاسن حکمران بھی آ جاسن روڈوں میں آ جاسن کہ کسی نے شکل بگاڑی یار انہیں اپنی غیرت ہے تے حضور دے کھا کے چھپے کوئی ایک پیر بھی نہ نکلا پیر سمجھتے سن کہ ساڑھے بڑے نے کام کیتا وہ بڑے کر کے گئے علامہ اقبال کہندے تھے وہ تمہارے آبا پر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرقاں ہو وہ تھوڑے بڑے کام کر دے گا بھی تسی کہندے سے کہ شاید ساڑھے بڑے کام کیتا تے قیامت تک ساڑھا ہی نہ ہو رہا ہے تسی دین دا کام نہیں کیتا تے بابا جی فرماندے سن دین کسی دا محتاج نہیں اسلام اپنی پاور رکھتا ہے ہاں قیامت تک اسلام اپنی پاور نال کھڑا ہے تے قیامت تک کھڑا رہے گا انشاءاللہ جڑا کوئی اسلام نال کھلوئے گا اسلام انہوں نہیں کھڑا کر دے گا دسو بڑے بڑے پیر نہیں کھڑے ہوئے آج جو 6-7 سال پہلے کوئی بابا جی جانتا سی اے رب دی سونا سے ان تتولوا یستبدل قوما غیرا اللہ قرآن نے فرما دے تسے میرے دین دا کم نہ کیتا نا میں اور لے آواں گا پھر احمد شاہ صاحب تسی نہیں کیتا تے اور بڑے سید نصیب اللہ جی کروا لیں گے آئے بھی مت سمجھے کہ تم نہیں کرے گا تے دین دا کم نہیں ہوئے گا تے پھر کی ہویا ان تتولوا یستبدل قوما غیرا اللہ تعالیٰ قرآن نے فرما دے ایسی اور قوم لے آواں گے تے رب سے بابا امیر المجاہدین نے لے آیا نہیں لے آیا نہیں لے آیا کی کہنے ہیں بیٹھو یار بیٹھو سارے میں ایک بندے کو بہت بتا گیا ایک بندہ ایک جگہ کھڑا ہوا ہے نا میں ہم لگن سے کرنے سنا اس ویلے ناس گیا اللہ تعالیٰ سلامت اس ویلے تو ایک گل انہوں نے ٹھیک ہے سی بیٹھ جاؤ حضور دے دین نال کھلونا ہے اسلام کسی کا محتاج نہیں پوری دنیا نہیں کھڑی ہوئی مولوی نہیں کھڑے ہوئے پیر نہیں کھڑے ہوئے بابا جی امیر المجاہدین رب نے کھڑا کر دیتا بابا جی ظاہری طور پر پانی کا گلاس بھی نہیں چاہ سکتے لیکن کفر کمرہ سی محمد عربی دے غلام دی آواز بھی ہوتی ہے کفر جلتا سی ہے محمد عربی دا شیر ہے اینو ٹکو آج انہوں نے یاد پھر انہوں نے اولاد کنوں قیامت تک جیدہ بھی نہ رہنا ہے اسی قبلہ جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین ابن دی حق کیوں چنتے ہیں کیوں چنتے ہیں کیوں چنتے ہیں پتہ ہے تھا ایک کی وجہ ہے کہ محمد سے وفات ہونے یہ جہاں چیز ہے کیا اسی قبلہ حافظ انس حسین ابن صاحب حق کیوں چنتے ہیں اس وجہ سے چنتے ہیں کہ حضور دینا وفات کر رہے ہیں اسی کسی پیر کے حق کیوں نہیں چنتے کیوں جو صرف نظرانی بٹور کے حل نہیں کھائے جا رہے ہیں اور صرف دیسی ملکی جتنے جائے پیر صاحب اعلان کرتے ہیں پیر صاحب اب مرید بیچارے کر گھر کے اندر روٹی نہ ہوئے پیر کہتے ہیں میں آ رہا ہوں میں دیسی کے علاوہ کھانا بھی نہیں پیر صاحب کا اعلان ہوگا صبح ناشتے پائے کھاؤں گا میں کھا لیا ہڈیاں میرے دے ہو جنہیں تم میکھ نکلتے ہوئے تو میں ویکا پیر کھاندے بھی دیسی مرغیاں کھاندے بھی پائے ہیں ایک پیر نے میں ویکا نوجوان 28 سال عمر ہوگی سید کلماندہ ہے اپنے آپ میں ہے نہیں تو کلماندہ ہے انہوں نے 6 بندے تو پھڑ کے آ رہے میں کہا پائے کتنے گئے اور دیسی مرغے کتنے گئے 6 بندے تو 6 بندے تو ایویں لگتا ہے کہ پیر صاحب نام مہینہ لگا ہے تو آج کا شخصیات آگئی امین معصومن ایک پیر کو لسی گئے ایسے کہ جناب پیر صاحب ہاتھ جوڑ کے التجائے اسی حضور دے دین واسطے میدان میں چاہیے آپ مہربانی فرماؤ ساڈے ساتھ دیو تسی وڈے ہو اسی ہر پیر کو گئے ہر پیر نے جا کے ہاتھ پیر بھی پھڑے کہ تسی دین مصطفیٰ والے کھڑے ہو جاؤ اگے تسی ہو انہوں نے پتہ ہے معصومانہ انداز ہے بڑے سینسیٹیو پیر سن بڑے سینسیٹیو سارے سرنگے کنے کھل لکھنا پیر سی جنہوں ہاتھی لاؤ دے لوگ او میرے پیر صاحب بڑے سنسٹی میں ہاتھ کسی نے نہیں لگانا او پیر صاحب اللہ سے کہتے ہیں کہ دین مصطفیٰ دا ساتھ دے ہو وہ لٹیرے پورے پاکستان میں کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ دین واسطے تسی کھڑے ہو گئے کیوں جو حضور کے نام دے نظرانے جا رہے ہو حضور کے نام دے ہستانہ بنائے ہوئے مسجد بنائی ہوئے حضور کے نام دے پیسہ کھا دے ہو لوگ تل نبی دے نام دے پیسہ دے دیں او اوکھا ویلا دین دے آیا تے حسین کی کردار ادا کرو پیر صاحب تے ہی کہیں گے جناب ہماری بچوں نے
مجبوری ہے، ہمارے مدرسے کو چندہ چیئرمین دیتا ہے، اگر ہم نے آپ کا ساتھ دیا تو ہمارا چندہ بند ہو جائے گا۔ میں اتنے ہی بہ گیا ہوں، میں کہتے ہیں رب ہوتے بھروسہ نہیں، چیئرمین ہوتے بھروسہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر تو رسم شبیر ایک خانقاہ نکلنا پڑے۔ آج اگر دسے میرے کوئی دسے دی پاکستان کی بڑی دربار اس ٹائم حضور دادا علی میری گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رحمت آج اگر اس لوٹ وچ حضور دادا علی میری ہوندے پاکستان دے 2 سالہ بچی نال دماغ رہا ہوندا تے دادا صاحب دربار تے میں صرف تسبیح پڑھے ہوندے مینوں پاکستان دے وچ مسلمان بیٹیاں برہنہ کیتیاں جا رہی ہونیاں تے دادا صاحب صرف تسبیح پڑھدے، کشمیر کی بچیاں نال زنا ہو رہے ہوندے تے دادا صاحب تسبیح پڑھدے، ایویں ہوندا۔ اگر حضور دادا علی حیدری اج ہوندے تے کشمیر واسطے آواز اٹھاندے، بابا فرید ہوندے فلسطین واسطے آواز اٹھاندے، دربار بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوندے شام واسطے آواز اٹھاندے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوندے عراق واسطے آواز اٹھاندے، صدام حسین واسطے آواز اٹھاندے، بزرگان دین ہوندے جنہیں دین دے واسطے تکلیفاں برداشت کیتیاں۔ ہر نبی نے اپنے دور کے فرعون دے نمرود کے خلاف آواز چاہیے، ہر نبی نے چاہیے۔ میں نے کوئی دسے کہ کسی نبی نے کسی حکمران راہ کی حکومت چلائی ہو، کسی نبی نے کسی ظالم کے ہاتھ نہیں کیتا، کسی نبی نے نہیں کیتا۔ کوئی ایک نبی تے آ گیا جڑے لوگ کہیں نہیں ہمارا کام ہے محبت سے بیٹھ کر، ہمارا کام ہے امن سے بیٹھ کر اور دین اسلام کی یہ دین اسلام پھیلانا۔ جڑے لوگ صرف ایک کہہ رہے ہیں کوئی ایک چلو نبی تے لے آوے نا جس نبی نے ایک کام کیتا ہوئے جڑے ایک کر رہے ہیں، کوئی ایک صحابی لے آوے، ایک صحابی ساڑھے واسطے ذات ہے نبی آندیاں تے صحابہ بھی اسی تے انہاں دے عمل نوں ویکھنا ہے، پھر جڑا انہاں دے رستے تے ہوئے گا اسی انہاں نوں ویکھنا ہے۔ اے ہے کہ نہیں؟ ایویں ہے کہ نہیں؟ تے جڑا انہاں دے رستے تے نہ ہوے، ہر نبی نے اپنے دور کے فرعون کے خلاف آواز چاہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دسو حضرت ابراہیم کے کتنے مرید سن جو نمرود کے خلاف کھڑے ہوئے تھے؟ کوئی دسے میں کتنے مرید سن؟ کتنے دسے نہ کوئی مسلمان آتی آپ پتہ ہونا چاہیے کتنے مرید سن؟ ایک بھی مرید نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نال مخلوق کی کری تھی، مسلمان کتنے سن؟ ایسے کتنے سن؟ سنے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد کر لیتے انہوں نے ود گیا نعوذ باللہ لکھن لکھن مریداں ہزاروں میں روزانہ لے کے جڑے پیر جاؤ پیر صاحب نو ہاتھ ملاؤ، پیسے دیو گے تو فیض زیادہ ملے گا، پیسے نہیں دیو گے تو فیض نہیں ملے گا۔ میں جانتا ہوں یہ پیروں کو، میں انہوں نے پیروں کے کول بھی بیٹھے ہوں، میں انہوں نے بھی پتا ہے سانو آ کے لوگ نہ دسا کریں اسی سارے نو دیکھو جڑے صرف پیسے لے پاتے نو سانو دین نہ سمجھاویں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلے تنہا سن، نمرود کھڑا ہوا انہیں کیا میں خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام من لیا سی کہ میں کوئی 500 مرید بتا لوا، کوئی 1000 ایک تعداد بتا لوا، اپنی فوج بتا لوا، مسلمان کر لوا، پھر نمرود کا مقابلہ کراں گا۔ یہی کیتا سی انہاں کو تے لکھاں مرید ہیں، لکھاں ضرور ہیں، لکھاں گڈیاں ہیں، لکھاں روپے بھی ہیں، پھر بھی ظالم کے خلاف آواز نہیں چاہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا کھڑے ہو گئے، نمرود دی آنکھیں جب پا کی گل نہیں کی تھی، آپ نے فرمایا میرا رب جڑا ہے وہ تے مردہ زندہ کرتا ہے، اور تے سورج کی طلوع کرتا ہے، مشرق جو سورج طلوع کرتا ہے تے مغرب میں تو اگر ہے نا کل مغرب کی طلوع کا رہتا ہے، غروب کا رہتا ہے۔ کھڑے ہوئے آنکھیں جب پا کے گل کی نہ تھی کلے کہ وہ پاگل کیڑی سی جڑی ابراہیم علیہ السلام نو کھڑائی کری سی، رب تے بھروسہ سی۔ یاد ایک گل ہے نعوذ باللہ اسی نبی نے اج کل دے پیراں نوں پھر بھروسہ نہیں ہے رب تے، اگر رب تے توکل ہے نا پھر ظالم دے خلاف کھڑا ہوئے اسی اس پیر نوں مناں گے، جیڑا ظالم دے خلاف کھڑا نہیں ہوندا خدا دی قسم اسی اس پیر نوں ویکھیا ہی کبھی نہیں، ویکھنا دوبارہ ہی نہیں سمجھدے۔ دین مصطفی لٹ گیا تے پیر صاحب سے نظرانے تے بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے تے پھر انہیں کی کیتا؟ اگ جلوا لی، بلوائی آگ نہ بلوائی، بس آخری گل مکان لگا آخری آپ نے آج انہیں آگ بلوائی نہ بلوائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کی کیا بھی چلو بیٹھ کے آپ آپس سے گل کرتے ہیں، تیسری رات کرتے ہیں، کوئی میٹنگ کرتے ہیں، یار ان نہ کر مینوں آگے نہ سب مینوں کوئی 5-6 بندے اپنی فوج بدان دے پھر تیرے نال جا کے گل کراں گے۔ یہی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام
آگے جان بسے پھر انہیں آپ نو آگے آپ گھبرائے علامہ اقبال کہتا ہے پختہ ہوتی کی عقل اگر مصلحت اندیش ہو اور عشق اگر مصلحت اندیش تو ہے کام بھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام لا دیتی کیسے جنہاں مالکوں واسطے جا رہے ہیں مالک جانے دے انہوں دا کام جانے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چھلانگ لائی نا قلنا یا نار کونی بردم سلاما علی ابراہیم اللہ نے فرمایا میرے علی وسی پھر وہ صاحب نے ٹھنڈا کر دیتا اس وجہ تو لبیک علیہ میدان چھلانگ لا دیتی ہے اسی بھی میدان جو چھلانگ لا دیتی ہے تو انشاءاللہ مدد ہوتی آنی ہے اللہ خیر الماکرین اللہ دی خفیہ تدبیر بھی آنی ہے انشاءاللہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اللہ قرآن فرماتا ہے ظالم کبھی گمان بھی نہ کرے ہو ظالموں وہ کبھی تسی سوچے ہو بھی نہ کہ رب توڑے ظلم تو غافل ہے رب نے توڑے ظلم کا پتہ ہی نہیں رب سب جانتا ہے لیکن مولا علیہ فرمانے تو مشو مغرور پر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مرتورا آپ فرمانے نوے تو کی سمجھتا ہے تیرے کو پیسہ ہے کروڑا ہے تیرے کو کچھ نہیں دیا دے بس کہنے نہیں رب دیر نال پڑھتا ہے رب دیر نال پڑھتا ہے بڑا سخت پڑھتا ہے پھر چھڑوا کوئی نہیں سمجھتا آج حضور دے دین نال کھڑے ہو چھڑو ہی نہ 2 نمبر مولیاں دے 2 نمبر پیراں دے 2 نمبر ناز خاناں جڑا 2 نمبر ناز خان داری منڈا وہ آئے ساڑھے شراباں پی کے سٹیج تے چڑھ جانے تے ساڑی قوم پھر انہاں دے اوپر کروڑاں روپے لکھ روپے ایسے 2 نمبر ناز خاناں دے دیتے 2 نمبر مولویاں دے دیتے تے اسلام دی خاطر کدی کروڑ خرچ کیتا ہے کہ دین مصطفی تک تے آوے کیتا ہے کدی کسی میں نے دسے کوئی نظام مصطفی واسطے کسی کو چیز کی ہو 1 کروڑ خرچ کیتا ہو یہ لبیک علیہ خدا کی قسم جڑے اپنے خون پسینہ 10-10 20-20 40-40 100-100 200 ملا کے دن رات رسول اللہ کے دین دے واسطے کام کریں تے رب محنت دا صلہ نہیں دے گا ایویں سارے لوگ لکا سمجھتے کہ سارے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں اسی ہیں لکے اے سارے کلوں اپنے ذہن وچ کڈ دیو کہ اسی لکے ہیں سارے پیچھے پیر میرے شاہ صاحب فرمایا کہ نبی کے ختم میں بولتے پیرا دینا ہے اور گلا نہیں ہوندا ان دی کنڈ تے حضور دا ہاتھ ہوندا ہے الحمدللہ ساڑی کانڈ تے حضور دا ہاتھ ہے آج ہون حضور دے دین نال سینہ جوڑا کر کے کھلونا ہے کھلونا ہے کہ نہیں کھلونا سارے اے خدا دی قسم تسی نوجوان ہو نا شاید سارے مولوی ہوندے تے کوئی کی پریشانی نہ ہو اے جو بچے چھوٹے چھوٹے خدا دی قسم دودھ پینے بچے لبیک دا نعرہ تے دودھ پینے بچے لبسمان سبا نبیین دا نعرہ لانن اللہ دی قسم کافروں نے اس چیز کو ڈر ہے کہ جڑا بچہ گھٹی وچ من سبا نبیین دا نعرہ لے کے آ رہا ہے بڑا بھی کرے او تے بڑے ہونے ویکھے گا بھی نہیں پٹ کے رکھ دے گا کہ نہیں دتانوں بھی عمل دی توفیق عطا اللہ ساڑھے قائد محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ صاحب بن خادم حسین رضوی اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد سنوں مدد دیدار نصیب فرمائے اللہ انہوں باعزت رہائی عطا فرمائے